Subhanallah, Subhanallah, we praise Allah. Subhanallah, 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 we praise Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ اب دوسری نشست شروع چاہتی ہے، تو اس بزم کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ عبدالحسیب العمری والمدنی ہے۔ حالانکہ شیخ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن شیخ کے چند علمی مراحل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوئی، وہاں شیخ شعبہ حفظ عالمیت فضیلت مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ کا رخ کیے۔ اس کے بعد شیخ کلیت الحدیث میں تخصص حاصل کی۔ اب شیخ کلیت الحدیث کے ایک کامیاب استادوں میں سے ہیں، اور اسی طرح شیخ خدمات بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ خدمات کو قبول فرمائے۔ میں اب شیخ کو ادباً گزارش کرتا ہوں، منہج السلف کے عنوان پر شیخ روشنی ڈالیں گے۔ میں شیخ کو درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم رکھتے یا تورات اور انجیل پر قائم رہتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، تورات اور انجیل کے ساتھ اور جو ان کے پاس چیز اتاری گئی اس پر اگر یہ قائم رہتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے دونوں طرف سے کھاتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک درمیانی چال چلنے والی قوم ہے، اور ان کے مقابلے میں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اہل کتاب میں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے اعمال کیا ہی برے اعمال ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ کا تورات، انجیل اور اس کے علاوہ جو ان پر اتاری گئی چیزیں، تفسیر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، مفسرین کرام کی ایک جماعت نے وما انزل الیہم من ربہم سے قرآن مراد لیا ہے، یعنی یہ اہل کتاب
तौरात और इंजील और कुरान पर कायम रहते या कायम रहेंगे तो ये अल्लाह का वादा है कि लअकलू मिन फौकीहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, ये अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खाते। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर ये तौरात और इंजील और कुरान पर अमल करेंगे, अल्लाह आसमान से भी खूब खूब बारिश बरसाएगा जो इनके ऊपर से आती है ग़िज़ा, और ज़मीन भी खूब अनाज उगाएगी, इस तरह के लोग ज़मीन से भी खूब खाएंगे। आयत का सीधा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में अहले किताब को मौजू बनाकर ये पैगाम दिया है कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीन पर मजबूती से जम जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको दुनिया देता है। अल्लाह उनको दुनिया देता है, बेहतरीन दुनिया देता है। अल्लाह हर तरफ से खिलाता पिलाता है, खुशहाली का अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। देखिए, दुनिया अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को देता है। दुनिया बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला देता है, और हर ये एक को दुनिया देने के मकासिद अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किए। आप कुरान में पढ़ेंगे, आपको मिलेगा मुशरिकीन मक्का ने ये बात कही कि अगर हम गलत होते तो अल्लाह ताला हमें माल क्यों देता, हमें औलाद क्यों देता। वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादा। अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि नहीं, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। कहा नहीं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद मेयार नहीं कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। अल्लाह तुम्हें माल और औलाद दे रहा है तो ये दलील नहीं कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला काफिरों को मोहलत देने के लिए दुनिया अल्लाह खूब उनको दे देता है। इस्तिदराज, कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उनकी मोहलत भी बढ़ाता जाता है, और जब पकड़ने पे आता है तो बड़ी सख्ती से पकड़ता है। तो माल अल्लाह ताला दुनिया में देता है, तो माल अलग अलग मकासिद से अल्लाह ताला देता है, लेकिन उनमें से एक मकसद अल्लाह ने ये भी बताया, ये एक वजह ये भी बताई कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश होता है तो अल्लाह आखिरत से पहले दुनिया भी अल्लाह अच्छी देता है। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और मोमिन के लिए, काफिर के लिए जन्नत है। इसकी शरह करते हुए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। दुनिया अल्लाह चाहे जितनी अच्छी दे दे ईमान वालों को, उनको जो अल्लाह ताला आखिरत में जो जन्नत देने वाला है उसके मुकाबले में इस दुनिया की हैसियत कैद खाने ही की है। यानी मैं ये बात क्यों जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को यह वहमो गुमान है कि ईमान वाला होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला दुनिया अच्छी नहीं देगा। यहाँ तंगी, फ़क़्र फ़ाक़ा, मजबूरी, मजलूमियत, परेशानी नहीं, ज़रूरी नहीं। अल्लाह चाहे तो आजमा सकता है, या अल्लाह चाहे तो ईमान की वजह से बेहतर दुनिया भी अल्लाह ताला दे सकता है। लेकिन दुनिया की बेहतरी इसका मतलब ये ना समझें कि अल्लाह ताला के उस वादे की खिलाफ वर्जी हो रही। इब्न क़य्यिम ने कहा, आखिरत में जो एक मोमिन को मिलने वाला इनाम है उसके मुकाबले में इस दुनिया में अल्लाह जो भी देगा वो एक आज़ाद ज़िंदगी के मुकाबले में क़ैद खाने की जो नेमतें, वही हैसियत दुनिया की नेमतें रखती। इसके मुकाबले में काफिर को अल्लाह तबारक व तआला चाहे जितनी तंग दुनिया दे दे, जितनी तंग दुनिया यहाँ दुनिया में दे दे, आखिरत में उसका जो बुरा अंजाम होने वाला है, उस एतबार से ये दुनिया और दुनिया की गई से गई गुजरी जिंदगी भी उसके लिए एक जन्नत है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह बात लिखी है। मुख्तसर यूं समझिए कि इस आयत की रोशनी में मैं जो पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि ईमान वाले होगे, दीन पर कायम रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया अच्छी करेगा, दुनिया में अल्लाह तुम्हें अमन व सुकून अता करेगा, दुनिया में इज्जत और सरबलंदी अता करेगा, दुनिया में अल्लाह ताला दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका देगा। मैंने ये आयत क्यों पढ़ी, हालांकि मेरा उन्वान है मनहज सलफ ही की ज़रूरत क्यों है, मेरा उन्वान है मनहज सलफ ही की ज़रूरत क्यों है, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ कि दीन पर अमल करने से अल्लाह ताला दुनिया अच्छी देगा।
اس لیے میں اس سے شروعات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے ایک عام نوجوان کی سوچ دیکھیے، سب بات کرتے ہیں امت کی، سب بات کرتے ہیں امت کے برے حالات کی، سب بات کرتے ہیں امت کی مشکلات کی، سب بات کرتے ہیں امت کے مصائب اور مسائل کی، سب کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سلفیت یا سلف یا منہج ان مسائل میں آپ لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے امت کے مسائل، ہمارے سامنے مسلمانوں کے خون کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، مسلم بچوں کے یتیم ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہ غیر حکومتیں آتی ہیں، ہماری حکومتوں کا استعمال کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ لوگ منہج، صحیح منہج، سلفی منہج کی بات کرتے ہیں۔ میں ان دونوں میں پہلے آپ کے سامنے ربط پیدا کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آج منہج کی بات کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت کیوں ہے، کیوں دین کی سب سے بڑی یہ خدمت ہے، یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے سادہ الفاظ میں یہ ہے، آپ اپنے دین کی بہتری کی فکر کریں، اللہ اسی دین کے راستے سے آپ کی دنیا کی بہتری کے راستے بھی کھولے گا۔ آپ جب صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اپنے دین کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی صحیح طریقے سے چلانے والے بن جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دنیا کی فکر مت کریں، صرف دین یعنی نماز، عبادت، روزے پہ عمل کریں، نہیں، دین پر عمل کریں جس میں نماز، روزہ سر فہرست ہوں گے، لیکن یہی دین آپ کو یہ سکھائے گا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، وہ ہاتھ جو دینے والا بن کر رہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایمان والا کوشش کرے گا میں اپنی انفرادی زندگی میں بھی، میں اپنے سماج اور اپنے خاندانی پس منظر میں بھی، اور میں اپنی سوسائٹی، اپنی قوم کی سطح پر بھی دینے والی قوم کے درجے میں جینا پسند کروں گا۔ یہ دین آپ کو سکھائے گا۔ یہ آیت مجھ کو اور آپ کو جو پیغام دیتی ہے وہ پیغام بڑا اہم ہے، جسے بہت سارے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، یا شاید ہم اور آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، شاید ہم اور آپ اتنے واضح الفاظ میں ان تک پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہم دین پر جس قدر زیادہ اچھے انداز سے عمل کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی دنیا کی بہتری کے راستے اللہ تبارک و تعالی کھولے گا۔ یہ اگر مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہے تو چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جسے ہم دین کہتے ہیں۔ وہ دین کیا ہے جس پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہتر کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے، تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یوں کہہ سکتا ہوں کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑی، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام دین ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب اپنی دنیا بہتر کرنی ہو یا اپنی آخرت سنوارنی ہو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ ہمارے سیاسی مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے اقتصادی یعنی فائنانشیل مسائل بھی ہیں۔ قوم ہر اعتبار سے پچھڑی ہوئی نظر آتی، سیاسی میدان میں پریشان، تعلیمی میدان میں پسماندہ ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں بھی وہ بات نہیں رہی جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی تھی۔ یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اسلامی شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ جب دین پہ عمل کریں گے تو آپ ان تمام میدانوں میں بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ دین کو چھوڑ کر ان سب چیزوں میں ترقی کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے وقتی کامیابی ملے، ہو سکتا ہے دیکھنے میں ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، وکیلوں کی ٹیم ہے، بہت سارے ماہرین تعلیم کی ٹیم ہے، بہت سارے ماہرین اقتصادیات کی ٹیم، یہ سب ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ بہرحال رکا رہے گا کہ یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ آئیں گی تو جو ترقی اللہ دے گا، ایمان کے بغیر یہ ساری چیزیں آ جائیں اللہ وہ ترقی ہرگز نہیں دے گا۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، دین ٹھیک ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، لیکن دین کے بغیر بھی تو ہم ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، ہم جس میدان کا ماہر سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں، دنیا کے سارے میدانوں کے ماہر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اس سے جو کامیابی بحیثیت قوم ہمیں ملے گی، قرآن و سنت پڑھنے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں، جس حقیقی کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں یہ بات اکثر نقل کرتے ہیں، یہ قول حضرت عمر کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کننا اذلہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ قوما بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے عطا فرمائی۔ وَمَتَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب کبھی ہم اور آپ عزت چاہیں گے بغیر اسلام کے بغیر ہمیں عزت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں ہمارے اپنے دین سے دور جا کر ترقی نہیں کرنی ہے، ہمیں ہمارے اپنے دین سے دور جا کر اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مسائل کا حل کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہے نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، مسلمانوں کے سیاسی سطح پہ جو مسائل ملک کے اندر یا ملک سے باہر، یہی سب سے بڑے نہیں، وہ ہمارے مسائل ہیں اور یقیناً ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے ساتھ جو مسائل عام طور پہ ایک آدمی کی نظر میں نہیں آتے، وہ خواص دیکھ پاتے ہیں، وہ علم والے دیکھ پاتے ہیں، وہ نگاہ بصیرت رکھنے والے دیکھ پاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک عام مسلمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تم جب تک دین کے ساتھ مسلمان بن کر دنیا میں رہنا چاہو گے، تمہارے لیے دنیا مشکل ہوگی۔ تم دنیا آسان چاہتے ہو تو تمہیں دین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ جتنا تم دین سے سمجھوتا کرو گے اتنا دنیا تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی، جتنا تم دین سے دستبردار ہوتے جاؤ گے دنیا تمہارے سامنے اتنی ہی کھلتی چلی جائے گی۔ یہ ایک پیغام ہے جو آج ایک عام مسلم سماج کے اندر دیا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی۔ آپ یہ بات دیکھیں، ہمارے مسائل ہیں، لیکن مسائل کی آڑ میں جو میسج جا رہا ہے جنرل، اس میں یہ بات ہے کہ تم دین چھوڑو، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اگر تم دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا چاہو گے، یہ دنیا تمہارے لیے مشکل کر دی جائے گی۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ پیغام دینا کہ یاد رکھو کہ ہم دین چھوڑ کر دنیا کما بھی لیں گے، تھوڑی کمائیں گے، دنیا کی حقیقی کامیابی، دنیا کی، آخرت کی تو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن دنیا کی حقیقی کامیابی بحیثیت قوم اگر ہماری اور آپ کی جڑی ہوئی ہے تو پھر دین کے ساتھ دنیا پہ عمل کرنے میں ہے، دین چھوڑ کر دنیا اپنانے میں نہیں ہے۔ یہ بنیادی پیغام ہم کو دنیا والوں کے سامنے دینے کی ضرورت ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے کہا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا کہ قرآن اور سنت کا نام دین ہے۔ باقی بات اجماع ہے، قیاس ہے یا دیگر مسائل، وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ تو اصل دین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ آج امت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف تو امت میں وہ طبقہ ہے جو دین چھوڑ کر ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف امت میں وہ طبقہ ہے جو دین پر عمل کر کے دنیا کمانا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی تک میں نے بات کی وہی وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر کئی باتوں کے اندر خلل پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جو دین چھوڑ کر دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو دین کے ساتھ دنیا بنانا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہوئے وہ دنیا میں ترقی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بہت بڑا خلل ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ کیا خلل ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ بات بہت دور تک چلی جائے گی، صرف نکات کی شکل میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ میں کے بہت سارے لوگ علماء میں سے، طلباء میں سے ہیں، اور بہت سارے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔
سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ دین کے نام پہ صرف قرآن لینا چاہتے ہیں، حدیث رسول لینا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دین پر عمل کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے اپنے زمانے میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میری اپنی زندگی کا جو مشن ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے جو مشن اب رکھا ہے، وہ میرا مشن ہے جس کو دو الفاظ میں وہ کہتے تھے، التصفیہ والتربیہ۔ التصفیہ والتربیہ، یعنی دین کو پہلے ان تمام چیزوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے جو اس میں داخل ہو گئیں حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں، چاہے وہ ضعیف اور موضوع احادیث کی بات ہو، چاہے وہ غلط عقائد کی بات ہو، غلط مناہج کی بات ہو، غلط افکار و نظریات کی بات ہو، بدعت اور خرافات کی بات ہو، رسوم و رواج کی بات ہو۔ دین کو سب سے پہلے خالص بنانے کی ضرورت ہے، ویسا دین جیسا دین غضاً طریہ اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا، ایک دم تازہ صاف و شفاف دین جیسا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ہاتھ میں چھوڑا تھا، دین کو ویسا بنانے کی ضرورت ہے، تصفیے کی ضرورت ہے، اور تصفیے کے بعد اس مصفہ مجلہ دین پر، وہ جو منقح صاف و ستھرا جو دین ہوتا ہے، اس دین پر نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو یہ طبقہ ہے دین پہ عمل کر کے دنیا بہتری کرنے کی جو دعوت دیتا ہے، اس طبقے کا مسئلہ یہ ہے، وہ دین پر تربیت تو کرنا چاہتا ہے لیکن کون سا دین، دین کی کون سی شکل، وہ جس کے اندر خیر و شر ملا ہوا ہے، وہ جس کے اندر توحید اور شرک ملا سا ہے، وہ جس کے اندر سنت اور بدعت میں کوئی فرق نہیں، وہ جس کے اندر غلط افکار و نظریات ملے ہوئے، جس میں رافضیت کا اثر ہے، شیعیت کا اثر ہے، خارجیت کا اثر ہے، تقدیر کے باب میں گمراہیوں، یعنی ملا جلا دین، بس دین کے نام پہ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ دین ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے امت کو عطا کیا تھا۔ آپ اور میں یا پوری دنیا مل کر بھی نئی نسل کی تربیت دین پہ کر لے جائے، تب بھی جس دین پہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، اگر وہ دین واقعی معنوں میں وہ دین نہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ہاتھ میں چھوڑا تھا، تو منزل پھر بھی ہم سے دور ہی رہے گی۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نئی نسلوں کی تربیت دین پہ کرنا چاہتے ہیں تو دین کی یہ کون سی شکل ہے جس پر ہم تربیت لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دینی جماعتوں کو دیکھیں، آپ جو دینی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں، تحریکیں ہیں، ان کی بات آپ دیکھیں، وہ کس دین پر لوگوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں، دین کی کس شکل پہ وہ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں، وہ دین کی کس طرح اس پر تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی دوسری دینی تنظیم کو دیکھیں، یا تنظیم نہ ہو کر آپ مدارس کو دیکھیں، جہاں ہندوستان کے اندر مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں سے دین کو غذا ملتی ہے۔ آپ مدارس کو دیکھیں، یہاں مدارس سے پڑھ کر آنے والے کیا دین کی ایک ہی شکل پر ساری امت کو لا رہے ہیں؟ آپ یہاں دیکھیں علماء کو، جو دعات ہیں، مبلغین ہیں، وہ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ کون سا دین ہے؟ آپ کو اس حقیقت کا بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اصل میں تربیت سے پہلے تصفیے کی بڑی ضرورت ہے۔ نئی نسلوں کی دینی تربیت سے پہلے دین کی صفائی کی بہت بڑی ضرورت ہے، تاکہ دین وہی صاف شفاف دین لوگوں کے ہاتھ تک پہنچے جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو عطا فرمایا تھا۔ یہ اصل میں ہمارا بڑا مسئلہ، اسی لیے بھائیوں میں نے کہا نکات کی شکل میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ امت میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن 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 کی بات کرتا ہے، اور قرآن کی بات کرنا غلط نہیں ہے۔ آپ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوٹو، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ قباحت اس میں ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ سنت وہ دونوں تو ساتھ میں ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ومثلہ معہ کہا اللہ کے نبی نے،
اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا یہ دونوں جدا بھی نہیں ہوگے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اب آپ بتائیں جو لوگ دین کے نام پہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، حدیث رسول کو چھوڑ کر قرآن کی طرف بلائیں گے، آپ دین کی طرف بلا کر بھی دین کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، آپ دین کی طرف دعوت دے کر بھی دین کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن تو لیا لیکن حدیث رسول کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو آپ نے چھوڑ دیا۔ خود قرآن کی طرف بلانے والے لوگ بھی کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کی طرف بلانے والے لوگ بھی کم سے کم قرآن کے اس معنی و مفہوم کی طرف بلاتے جو صحابہ کے پاس تھا، پھر بھی غنیمت ہوتی بات، لیکن وہ لوگ اس صحابہ کی سمجھ کی طرف بھی نہیں بلاتے ہیں۔ اچھا چلیے دوسری طرف، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کئی قسم کے لوگ ہیں قرآن کے ساتھ سنت یہ دونوں کی طرف بلانے والے بھی اگر ہیں، مان لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کی طرف بلا رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن اور سنت دونوں کا نام لینے والے کیا سارے لوگ اپنے ایمان، عقیدے، اپنے منہج، اپنے طریقے میں متفق ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں؟ آپ اگر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں بھی بہت بڑا جھول نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہم جسے قرآن اور سنت کہتے ہیں نا، کیا وہ قرآن کے صرف الفاظ ہیں، حدیث رسول کے صرف الفاظ ہیں؟ میری بات ذرا سا آپ اس کو سمجھیں، یہ بہت اہم مسئلہ، اور میرے موضوع کی بہت اہم بنیاد یہ ہے جس موضوع کے لیے یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم قرآن و سنت کہتے ہیں تو کیا قرآن و سنت صرف الفاظ کا نام ہے یا الفاظ کا کوئی معنی و مطلب بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے جو امت کو عطا کیا، قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، یا ان الفاظ کا ایک معنی بھی ہے، ان حدیث کے کلمات کا ایک معنی بھی ہے؟ یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے صرف الفاظ نہیں دیے، الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے نبی نے دیا۔ قرآن کے الفاظ اور قرآن کا معنی بھی اللہ کے نبی نے دیا، حدیث بھی دی اور حدیث کا معنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اور ایسے ہی ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ سے پڑھا انہوں نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ دونوں اثر میں یہ بات ہے کہ دونوں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے نبی سے 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور ان 10 آیتوں کو سیکھنے کے بعد اس میں جو چیزیں ہوتی ان پہ عمل کر لیتے، اور پھر اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھتے، پھر ہم اس پہ عمل کر لیتے، پھر مزید 10 آیتیں ہم سیکھا کرتے۔ ایسے کہتے ہیں ایسے ہی کرتے کرتے ہم نے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا ہے، ہم نے علم اور عمل دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الفاظ نہیں لیے، الفاظ کا معنی و مطلب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ آج جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث رسول کو بھی ذری دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا معنی و مطلب جب بیان کرنے کی بات آتی ہے، ہر کسی کی اپنی تفسیر ہے، ہر کسی کی اپنی تفسیر ہے۔ ہر مسلک کا آدمی قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، لیکن کون سی؟ وہ جو اس کے مسلک کے امام نے لکھی وہی پڑھتا ہے۔ ہر مسلک کا آدمی حدیث کی شرح پڑھتا ہے اگر مل جائے شرح، کون سی؟ وہ جو اس کے مسلک کے امام نے لکھی۔ اب ظاہر بات ہے ہر مسلک کا آدمی اگر اپنی اپنی شرح کرتے رہے گا اور ایسی تشریح کہ ایک کی شرح دوسرے کی شرح سے ٹکراتی ہو، ایک کی تفسیر دوسرے کی تفسیر سے ٹکراتی ہو، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث ایسی بات تو نہیں ہو سکتی کہ اس کو بھی صحیح قرار دیتے ہوں اس کو بھی صحیح قرار دیتے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپس میں ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ والی بات قرآن و سنت کی نہیں ہو سکتی، کوئی تو غلط ہے اس میں، کوئی تو غلط ہے اس میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، ہم حدیث کی شرح کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنی تفسیر میں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو،
کوئی بھی ایک عقیدہ لے لیجیے، مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں بتانے والے قرآن کی آیتوں احادیث رسول ہی کی روشنی میں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ آپ غیب کی خبر ضرور دیتے ہیں لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ کے خبر دینے پر آپ خبر دیتے ہیں لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور انہی آیتوں احادیث کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ اب دونوں بھی تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، قرآن دونوں کو صحیح نہیں کہہ سکتا نا، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو کون سے قرآن و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کے کس معنی اور مطلب کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ ایک طرف تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے نام پر، حدیث کی شرح کے نام پہ طرح طرح کے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ قرآن اور حدیث کی ہر زمانے میں نئے زمانے کے حالات کے مطابق تشریح اور تفسیر ہونی چاہیے، نئے زمانے کے مطابق تشریح اور تفسیر ہونی چاہیے۔ ہندوستان کا ایک مصنف ہیں، اردو زبان میں ان کتاب لکھی ہے ادراک زوال امت کے نام سے۔ ان صاحب کا تو دعویٰ یہاں تک ہے، وہ یہ کہتے ہیں خود حدیث رسول بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے، لیکن یہ قرآن کی تفسیر نبی کے زمانے کے حالات کے حساب سے نبی نے کی ہے، وہ اس زمانے کے لیے ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے، لیکن یہ تفسیر نبی نے اپنے زمانے میں کی، اپنے زمانے کے حساب سے کی، یہ تفسیر اس زمانے کے لیے لائق تھی۔ آج ہمارے زمانے میں ہمیں نئی تفسیر کی ضرورت ہے، نئی حدیث کی شرح لکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ لکھنے بولنے والے کون ہیں؟ بے دین لوگ نہیں۔ آپ سمجھیے میری بات، میں نے کہا نا ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو دین کو چھوڑ کے ترقی کرنا چاہتا، بات ان کی نہیں ہو رہی۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی تربیت دین پر کریں گے، یہ کہنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو نئے زمانے کے مطابق پھر سے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، پرانے زمانے کی تفسیریں، پرانے زمانے کی شرح چھوڑ دینے کی ضرورت۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں امت میں سارے اختلافات یہی پرانے زمانے کے لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے، ہم ساری کتابیں پرانے زمانے کی چھوڑ دیں گے، آپس میں ہم متفق ہو جائیں گے اور ایک مضبوط طاقت بن جائیں گے۔ اللہ کے بندو سمجھو، آپ یہ بات سمجھو، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بات بہت واضح الفاظ میں بتائی گئی، ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے، حدیث رسول پہ ایمان لانا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن و سنت پہ عمل ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے۔ آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہم جب دین کی خدمت کی بات کر رہے ہیں، ہم امت کو دین کی طرف واپس لوٹانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، دین وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت میں ہو، اور قرآن و سنت کی وہی تشریح معتبر ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے سے آئے، جس میں نبی کے خاندان کے لوگ آل بیت رسول کے افراد بھی ہیں، جس میں اصحاب رسول تمام کے تمام داخل ہیں، اور آل بیت رسول اصحاب رسول ہی کا حصہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ میں کے بقیہ، امہات المومنین حضرت عائشہ، حفصہ وغیرہ، اللہ کے نبی کی بیٹیاں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سارے کے سارے یہ نبی کے صحابہ، اور ان کے ساتھ علماء صحابہ میں سے ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، زید ابن ثابت ہیں۔ یہ جو علماء صحابہ کا پورا ایک جمع غفیر ہے، ان کے ذریعے دین کی جو سمجھ آتی ہے نا، دین کا جو معنی و مفہوم ہم تک پہنچتا ہے، اصل میں وہی ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ بھائیو، آج میں یہاں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس مسئلے کی طرف جو میرے اپنے درس کا عنوان ہے۔ عنوان تھا منہج سلف ہی کی پیروی کیوں ضروری ہے، سلف صالحین کے فہم ہی کی پابندی کیوں ضروری ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین نے دین کو جیسے سمجھا ویسے ہی سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اب تک کی میری گفتگو کی شکل میں اگر کہنا چاہوں،
آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی دین پر عمل کرنے سے جوڑ کر رکھی ہے۔ دین پر اگر عمل کرنا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن و سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا، تابعین نے جیسے سمجھا، سلف صالحین نے جیسے سمجھا، دین کو ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے جیسے لیا اور صحابہ سے تابعین نے جیسے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے جیسے لیا، ویسے اگر اپنائیں گے تبھی معنوں میں ہمارا دین پہ چلنا قرار پائے گا، اور تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ حاضرین گرامی، یہ مسئلہ میں اور آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے کا شوق جہاں تک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے تمام جماعتوں کے نوجوانوں میں، خواتین میں مشترک ہوگا، سب دیندار بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمل کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس دو شرطوں پر موقوف ہے۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار دو شرطوں پر ہے، ایک اخلاص نیت ہے، دوسری سنت سے موافقت اور مطابعت ہے۔ اخلاص نیت کے معاملے میں اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ حسن ظن کی بنیاد پہ ہم کہیں سب کی نیتیں اچھی ہی ہوں گی، حسن ظن کی بنیاد پہ ہم کہیں سب کی نیتیں صحیح ہوگی، سب دین پہ عمل کرنا چاہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک سنت سے موافقت کی بات، سنت کی پیروی کی بات ہے، یہاں دو ٹوک ہم کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کی وہ سمجھ جو صحابہ تابعین کے پاس تھی وہ اپنائیں گے تبھی سنت سے موافقت مطابعت ہوگی، اور اگر اس سے ہٹیں گے ہمارا اور آپ کا سنت سے دور ہو جانا یہ طے شدہ حقیقت ہے، ہم اور آپ کو یہ حقیقت مان لینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ہم دین کو ویسے ہی سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا؟ کیوں ہم اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہمارے دور کے علماء اپنے انداز میں قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے؟ اگر ہمارے دور کے علماء بہت دماغ کھپا کے، لگا کے، محنت کر کے دین کی ایک تشریح کرتے ہیں، قرآن کی ایک تفسیر کرتے ہیں، حدیث کا ایک معنی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو کیوں ہم قبول نہیں کر سکتے، اپنا نہیں سکتے؟ بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہمیں بہت ساری حقیقتیں بتائی گئیں جو بتاتی ہیں کہ دین کے باب میں صحابہ کے طریقے پر چلنا ہی اصل میں دین پہ چلنا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے باب میں صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہی اصل دین پہ چلنا ہے۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کے بیان کردہ بہت سارے حقائق کی روشنی میں واضح ہوتی ہے۔ میرے پاس جو وقت بچا ہوا ہے، میرے بچے ہوئے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اور بنیادی نکات ذکر کر دوں کہ ہم صحابہ کے منہج کی، صحابہ کے طریقے کی، سلف صالحین کے منہج کی، سلف صالحین کے طریقے کی پیروی ہی کیوں کریں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صحابہ نے جتنا قرآن سمجھا کوئی اور ان سے زیادہ اچھا نہیں سمجھ سکتا، حدیث رسول کو جتنا اچھا انہوں نے سمجھا ان سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ مان کے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر نگرانی جن کی تربیت کی، جن کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، ان سے زیادہ بہتر دین کا سمجھنے والا اور دین پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی یا سب سے بہتر نسل میرے دور کی نسل ہے، میری صدی ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ان سے زیادہ بہتر دین کا سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ بہتر دین کا سمجھانے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ایسی خصوصیات عطا کی جو دین کے صحیح سمجھنے میں معیار تھیں، ان کے لیے اسباب تھے، ہمارے پاس وہ اسباب میسر نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی بہت ساری چیزیں عطا کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو، خاص طور پہ صحابہ کو، کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے دین کو سمجھا، جس قدر بہتر انداز میں وہ دین کو سمجھ سکے، بعد کے زمانے کے لوگ دین کو نہیں سمجھ پائیں گے، ویسے نہیں سمجھ پائیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ کیا چیزیں ہیں؟ کئی باتیں ہیں۔
بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. ان کے استاد اللہ کے نبی ہیں. آپ بتاؤ, دین کو اللہ کے نبی جتنے اچھے انداز میں پڑھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, بعد کے دور میں کوئی اتنا اچھا معلم مل سکتا ہے کسی کو؟ مان لیں آج کے دور میں طلبہ بیٹھے ہیں, ان کو سکھانے والا دنیا کا قابل ترین استاذ بھی آ جائے, کیا قرآن و سنت کا معنی و مفہوم اللہ کے نبی نے صحابہ کو جیسے سمجھایا, جیسے پڑھایا, اس انداز میں پڑھا سکتا ہے؟ برابری تو دور کی بات, نزدیک بھی نہیں پہنچ پائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیدھا سادہ مسلمان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے, نبی سے بہتر کوئی معلم نہیں ہو سکتا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی استاذ نہیں ہو سکتا. اتنے بہترین استاذ کے پاس پڑھنے والے دین کو جتنے اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں, بعد کے دور کا کوئی کسی استاذ کے پاس پڑھنے والے سمجھ پائیں گے؟ نہیں. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صحابہ کے دین کے سمجھنے کو ایک امتیازی شان عطا کرتی ہے. اسی لیے ہم نے کہا بعد کے لوگ چاہے جتنا زور لگا لیں, دین کو جس طرح اچھے انداز سے صحابہ نے سمجھا, دین کو جس انداز سے جن اصولوں پہ سمجھا, اتنا زیادہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا, اس کو اپنا نہیں سکتا. پہلی وجہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استاذ, اور دوسری وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ دنیا کے سب سے بہتر طلبہ تھے. ان کے جیسے طلبہ ہو ہی نہیں سکتے. آپ ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کی جو صفات ہو سکتے ہیں, یعنی ایک مثالی طالب علم کی جو صفات ہو سکتی ہیں, ان صفات کو آپ طے کر لیں اور اس معیار پر صحابہ کو اور بعد کی نسلوں کو جانچ کر دیکھ لیں. یہ صفات جس قدر بدرجہ اتم صحابہ میں آپ کو ملیں گی, بعد کے زمانے میں آپ کو نہیں ملے گی. صحابہ ایسے مثالی طالب علم تھے کہ جن کے جیسا طالب علم بعد میں آ بھی نہیں سکتا. آپ کس حوالے سے دیکھنا, کیا کیا دیکھنا چاہیں گے طالب علم کی صفات؟ وہ تمام صفات جو کسی مثالی طالب علم کی ہو سکتی ہیں, آپ طے کر لیں اور اس معیار پہ صحابہ کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں. اس معیار کے طلبہ آپ کو مل ہی نہیں سکتے. ایک طرف استاذ و باکمال کے جن کے آگے کوئی تصور نہیں کہ ان سے بہتر کوئی ہو بھی سکتا ہے, اور دوسری طرف طلبہ اتنے مثالی کہ ان سے بہتر طلبہ نہیں ہو سکتے. اور بتاؤ دین کے سمجھنے سمجھانے کا اس سے اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی طلبہ طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ صفات دیکھنا چاہیں, اللہ کے نبی کی مجلس میں کتنے با ادب بیٹھا کرتے تھے. کتنی روایتوں میں آپ کو ملے گا کن علی رأسہم الطیر, صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں, یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوتے. اب آپ بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں سبھی, لیکن آپ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں دماغ کبھی ساتھ رہتا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی ہم سب اپنی کیفیت جانتے ہیں. صحابہ کا معاملہ وہ نہیں, ایسے بیٹھتے تھے کہ ہمتن گوش, ایک اردو کی تعبیر ہے کہ سارا بدن گویا کان بن گیا ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ سنتے تھے. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب التناوب فی النزول. حضرت عمر نے اپنے انصاری بھائی جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کروایا تھا, ان کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا, میں ایک دن گھر کا کام کاج دیکھوں گا, اس دن تم حاضری دینا مجلس میں, اور دوسرے دن میں حاضری دوں گا, تم گھر کا کام کاج دیکھنا, شام میں ہم اکٹھا ہوں گے, نبی کی مجلس میں جو کچھ علم ملا ہے وہ ہم ایک دوسرے سے لے لیں گے. ایسے حریص طلبہ آپ کو ملیں گے. آج تو کلاسوں سے غائب ہوتے, مدرسوں کے طلبہ غائب ہوتے ہیں, دوسرے تو بدرجہ اول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں آپ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو چیز سکھاتے تھے وہ تو سیکھتے ہی تھے. کتنے سوالات صحابہ کرتے تھے. صحابہ کے اندر سوال پوچھ پوچھ کر سیکھنے کا جو جذبہ تھا, آپ کو کسی طلبہ کے گروپ میں وہ بات نہیں ملے گی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, مثالوں میں جاؤں. ایک لفظ میں نے کہا صحابہ سے بہتر طلبہ نہیں ہو سکتے. سب سے بہتر طلبہ, سب سے بہتر استاذ سے پڑھیں دین کو, تو اس سے زیادہ بہتر دین کی سمجھ آپ کو کہاں ملے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں سلف صالحین کے منہج کی پیروی ضروری ہے, صحابہ کے منہج کی پابندی ضروری ہے. دین کی وہی شکل جو نبی سے صحابہ نے لی, صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے تبع تابعین نے لی. اللہ کے نبی نے 3 نسلوں کی گارنٹی دی,
خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کم سے کم ان 3 نسلوں کے تعلق سے ہمیں یہ بات مان کر چلنی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. صحابہ ہی کی سمجھ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس کی اور کئی وجوہات. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو عربی زبان کو حقیقی معنوں میں عربی زبان کو کی دلالت کو سب سے بہتر انداز سے سمجھتے تھے. صحابہ عربی زبان کو جتنا اچھا سمجھتے تھے، بعد کے دور کے لوگ عربی زبان کے اتنے ماہر نہیں ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ لٹریچر کا، یعنی یہ جو ہے اگر آپ ادب پڑھیں گے تو ادب کا، عربی ادب کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسٹینڈرڈ عربک لینگویج، یعنی معیاری عربی زبان کون سی ہے، کس زمانے تک. ایک تو زمانے جاہلیت کی زبان ہے، پھر نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اسلام کے ابتدائی دور کا مسئلہ ہے. کہاں تک کہ شعراء اور ادباء کی زبان کو معیار مانا جائے گا عربی زبان میں. اگر آپ اس ٹاپک پہ پڑھ کر دیکھیں، کئی ایک اہل ادب نے لکھا ہے کہ تقریباً بنو امیہ کا جو دور تھا، اموی دور 132 ہجری تک، بمشکل وہاں تک کہ لوگوں کی عربی زبان واقعی عربی زبان رہی. بعد کے زمانے میں خاص طور پہ عباسی دور کے جو شعراء اور ادباء آئے، ان کی زبان کو بہت سارے معیار نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ عجم کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی عربی زبان خالص باقی نہیں رہ گئی. قرآن خالص عربی زبان میں اترا ہے، قرآن خالص عربی زبان میں اترا ہے. اور نبی علیہ السلام قریش میں سے تھے، جو عرب کے قبائل میں سے فصیح ترین عربی زبان بولنے والا قبیلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان میں بولتے تھے. اب قرآن کو اگر عربی زبان کی بنیاد پر سمجھنے کی بات آئے، حالانکہ صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، صرف عربی زبان سیکھنا کافی نہیں. لیکن اگر عربی زبان کی بات کریں تو عربی زبان بھی وہ معیار جو معیار قرآن و سنت کی، قرآن کی آیتوں میں اور حدیث کے الفاظ میں ہیں، اس معیار کے لیے اس معیار کی عربی زبان کا حامل ہونا ضروری. اور صحابہ اس زبان کے جانکار تھے. بعد کے زمانے کے عرب بھی اگر آئیں گے نا، وہ صحابہ کی عربی دانی کے برابر ہی نہیں کر سکتے. عجم تو عجم ہیں، یہ کیا عربی زبان سیکھیں گے اور کیا یہ جا کر ان کی برابری کریں گے. آپ یقین کریں، عربی زبان کے معاملے میں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز عطا کیا تھا، یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی قرآن و سنت کے الفاظ کی جو سمجھ تھی نا، وہ اس قدر اعلیٰ معیار کی تھی کہ بعد کے لوگ ان کی برابری نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ بات یاد رکھو، صحابہ نے جب قرآن کی تفسیر کی یا حدیث کی تشریح کی ہے، وہ معیار ہے. اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والوں کی باتوں کا معیار وہ معیار ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ زبان کے ماہر ہوں. اور اگر زبان کے ماہر نہ ہوں تب تو پھر کیا وہ دین سمجھ پائیں گے اور کیا آپ کو دین سمجھا پائیں گے. ہم اس دور میں جیتے ہیں جس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا بھی ہے کہ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں مجھے عربی زبان نہیں آتی لیکن پھر بھی میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں. اور اس سے زیادہ مسئلہ یہ، تماشا یہ ہے کہ ایسے بولنے والوں کے سننے والے ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ ہمارے دور کا فتنہ. کیسے لوگ دین پہ عمل کریں گے اور دین کیسے ان کی دنیا بہتر کرنے گا، کیسے ان کی دنیا میں بہتری آئے گی. اللہ کے بندو یاد رکھو یہ بات. صحابہ کی سمجھ کیوں معیار؟ اس لیے کہ جس عربی زبان میں قرآن و سنت ہیں، اس عربی زبان کے سب سے زیادہ جانکار وہ صحابہ تھے، تابعین تھے. اور طب تابعین کا دور تھا. بعد کا زمانہ تو بہت دور کا زمانہ، بعد کے زمانے کے عرب بھی قرآن دانی میں ان کی برابری نہیں کر سکتے عربی زبان کی بنیاد پر. چوتھی وجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ایک وجہ یہ ہے، ان کی سمجھ معیار اس لیے ہے کہ ان کا زمانہ جو تھا وہ بدعتوں سے پاک زمانہ تھا. صحابہ جب تک باحیات رہے، آپ اگر بدعتوں کی تاریخ دیکھو، خوارج کی بات کرو، شیعہ کی بات کرو، تصوف کی بات کرو یا پھر یہ قدریہ کی بات کرو، آپ تاریخ اگر پڑھ کے دیکھیں گے صحابہ کے زمانے میں یہ بدعتیں آخری زمانے میں وجود میں تو آئیں لیکن غلبہ نہیں پا سکی. یہ غلبہ نہیں پا سکی، غلبہ سنت کا تھا. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی جو سوچ سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا، اس پر آدمی کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگر یہ خالص سنت کے ماحول میں زندگی گزاریں گے،
آپ کی سمجھ انشاءاللہ مستقیم رہے گی. آپ اگر ملے جلے معاشرے میں رہیں گے, کبھی سنت کا اثر ہوگا, کبھی بدعت کا اثر ہوگا. کبھی اہل سنت سے ملیں گے, سنت کی محبت بڑھے گی, کبھی اہل بدعت کے ساتھ میل جول رہے گا, اس کے اثرات بھی آپ کے نفس کے اندر مرتب ہوں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی جیسے مزاج, جیسی سوچ کا ہوگا, اسی کے مطابق اپنے دین کو بنانے کی کوشش کرے گا. اور جب ایسے دور میں جینے والے, ایسے معاشرے میں جینے والے جہاں سنت اور بدعت دونوں ملی ہوئی ہو, ایسے ماحول میں جینے والے لوگ آ کر دین کی تشریح کریں گے, قوی امکان ہوگا کہ بدعتوں کے ماحول سے ان کی سوچ متاثر ہے, اور بدعتوں کے ماحول سے متاثر سوچ لے کر دین کی تشریح کریں گے, دین کو سمجھائیں گے, تو دین کو بھی وہی لبادہ اڑائیں گے جو ان کے دل و دماغ کا حال ہے. صحابہ کا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ خالص سنت, بلکہ سنت کے غلبے کے دور میں جینے والے لوگ تھے. اسی لیے جب انہوں نے دین کو سمجھایا خالص سنت پہ سمجھا اور سنت پہ سمجھایا. یہ وہ امتیاز ہے جو حاصل ہوا, اس کے بعد قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ بدعتیں آ گئی ہیں, اب یہ بدعتوں کا خاتمہ جاتے 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 بلاخر قیامت کے پاس ہی ہوگا. درمیان میں یہ ہوگا, کچھ بدعتیں ختم ہوگی, کچھ نئی بدعتیں جائیں گی, یہ آتے جاتے رہے, لیکن سنت کے غلبے کا وہ جو دور تھا نبی کا زمانہ, وہ دور تو پھر نہیں آئے گا. اسی لیے دین کو وہ جتنے اچھے انداز میں سمجھتے تھے, اتنا زیادہ اچھے انداز سے کوئی اور سمجھنے والے نہیں ہو سکتے. اور پانچویں وجہ میں آپ کے سامنے, تیسری, 3 ذکر کیا, 4 ہو گئے. پانچویں وجہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ دین کے سب سے زیادہ خیر خواہ, صحابہ سے زیادہ دین کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی محبت, خاندان قبیلے کی محبت میں گرفتار ہیں. پھر اس کے بعد ذرا بڑے ہوتے ہیں, کسی عالم کسی استاذ کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں, ہماری محبت اس استاذ اس عالم سے جڑ جاتی ہے, ہم ان کے لیے تعصب برتنے والے ہوتے ہیں. اور ذرا بڑے ہوتے ہیں, کسی مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں, مدرسوں کی عصبیتیں ہمارے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں. اور آگے بڑھ کر جماعت و جمعیت, تنظیم, تحریک, ان سے جڑ جاتے ہیں, سب کی عصبیتیں جڑ جاتی ہیں. شعوری نہیں تو کم سے کم غیر شعوری طور پر یہ عصبیتیں دین کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے میں ہمیں کمزور کرتی ہیں. ہم کو سمجھنا چاہیے بات. صحابہ کون تھے معلوم ہے؟ انہوں نے یہ ساری محبتیں قربان کر کے دین کو اپنایا تھا. گھر چھوڑا, بیوی چھوڑی, مال چھوڑا, جان دے دی, یا جان کو ہلاکت میں ڈال کر بچ کے نکلے, جیسے بھی ہوا سب قربان کر کے دین کو لیا تھا. تو دین کے ساتھ ان کی جو خیر خواہی تھی, عصبیتوں سے پاک جو رشتہ ان کا دین کے ساتھ تھا, وہ بعد والوں کا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جب دین کے مسئلے پہ وہ بات کریں گے جس قدر خیر خواہی کے ساتھ دین کو وہ سمجھا پائیں گے نا, بعد کے زمانے کے لوگ نہیں کر پائیں گے, چاہے وہ کوشش کریں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عصبیتیں داخل ہو جاتی ہیں, اور آپ چاہے زبان سے میرے سامنے انکار کر دیں, نہیں ایسا نہیں, ٹھنڈے دل سے آپ اگر دیکھیں گے خود ہمیں محسوس ہوگا کئی بار ہم بھی ڈگمگا جاتے ہیں بعض مسائل کے اندر. صحابہ کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے نہیں تھے. دین کے جتنے بڑے خیر خواہ صحابہ تھے نا, اتنی بڑی خیر خواہی کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. لہذا ہم میں سے کسی کی بھی نیت میں کھوٹ اور خلل آ سکتا ہے, لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور انسان ہونے کے ناطے کہو وہ بھی بشر تھے, ہم بھی بشر ہیں, مان لیا چلو ٹھیک ہے, تب بھی خیر خواہی کا جو اعلیٰ درجہ صحابہ کے پاس تھا, اس کے قریب بھی ہم میں سے کوئی نہیں پھٹک سکتا. اس لیے صحابہ دین کی جب تشریح کرتے, جس قدر امت کی خیر خواہی, اللہ, رسول, کتاب, ائمۃ المسلمین و عامت, ان کی خیر خواہی کا جو درجہ ان کی تشریح اور تفسیر میں ہوگا, بعد کے زمانے کے لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بھی صحابہ کی سمجھ سب سے زیادہ معیار ہے. اور بھائیوں, میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کی سمجھ ہی کو مقدم رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے باطن کی پاکی کی گواہی دی ہے, صحابہ کے اندرون کی پاکی کی گواہی دی. میں آپ میں سے کسی کو 24 گھنٹے بھی دیکھ لوں نا, میں آپ کے ظاہر کی ضمانت دے سکتا ہوں, میں آپ کے ظاہر کی ضمانت دے سکتا ہوں, آپ کے باطن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. انہ علیم بذات الصدور, دلوں کا حال جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے خیر خواہی کے معاملے میں ہو, کسی بھی معاملے میں ہو, آپ کے دل کی پاکی کی گواہی میں نہیں دے سکتا.
شہوات سے پاکی، شبہات سے پاکی، ان دونوں سے پاک ہونے کے اندرون کی پاکی کی گواہی کسی کے بارے میں نہیں دی جا سکتی۔ ہم ظاہر دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا باطن بھی پاک ہوگا، لیکن گارنٹی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ جن کے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ان کے باطن کو اللہ نے دیکھ کر گواہی دی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آیت کریمہ اتاری، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ نے کیا کہا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ سبحان اللہ، کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے جب لوگ صحابہ کے بارے میں ہلکی سی بھی بات کرتے ہیں، کیا لوگ اتنے بھی بیوقوف ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ جن کے اندر باطن کی گواہی اللہ دے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، آپ جانتے ہیں اللہ کی گواہی کتنی بڑی بات۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے دلوں کو جانتا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے کہا یہ جان کر ہی اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا۔ جن کے باطن سے رضامندی کا اللہ نے اعلان کیا ہو، ان سے زیادہ دین کا اچھا سمجھنے والا یا دین کا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بدعتوں شبہات سے بھی پاک تھے، شہوات سے بھی پاک تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی پاکی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام ہی کی سمجھ یا منہج سلف ہی کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ایک آخری وجہ اور سب سے اہم وجہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی وجہ نہ بھی ہوتی نا، اب تک جو میں نے وجوہات گنائے اور بھی کچھ وجوہات ہیں جو میں نے نہیں گنائے، مان لے کوئی وجہ نہ بھی ہوتی، یہ آخری وجہ یہ ہوتی، یہ ایک وجہ کافی تھی کہ صحابہ کے منہج کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کی جائے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے منہج کی پیروی کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی اختیار آپشن نہیں ہے، سمجھو یہ بات۔ اختیار نہیں کہ چاہو تو لے لو، نہیں تو لے لو، صحابہ کو لوگے تو بہتر ہوگا ورنہ چلے گا، نہیں، دو ٹوک فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا جیسے صحابہ نے کہا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان اہل کتاب سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ الناس، یہ صحابہ ایمان لائے، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان بیوقوفوں کی طرح ہم جو ہے ایمان لائیں کیا؟ اللہ کے بندو آج بھی لوگ کہتے ہیں سلف سلفیت کی بات کرنا بیوقوفی ہے۔ اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لا سکتے، تم سے زیادہ سفیہ، اور عربی زبان میں لفظ سفیہ کا جو زور ہے نا وہ اردو کے بیوقوف میں نہیں آتا ہے۔ اردو زبان بڑی کمزور ہے اس معاملے میں، وہ سفیہ کا جو معنی ہے نا اردو میں نہیں آ پاتا، لیکن قریب قریب معنی کے لیے کہتے ہیں تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، سنو کہ وہی سفیہ ہیں، وہی بیوقوف ہیں جو ایمان نہیں لانا چاہتے جیسے یہ ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ منہج سلف کی پیروی عقل مندی ہے اور منہج سلف سے دوری بیوقوفی ہے، یہ اس آیت کے الفاظ کی روشنی میں اگر کہنا چاہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، یہ اہل کتاب ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو نزول قرآن کے وقت، جو ایمان والے صحابہ تھے کہا تم جیسا ایمان لے آئے۔ دو باتیں، ایک تو ایمان لائیں اور دوسرا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تمہارا اپنا ایمان ہے ویسے ایمان لے آئے۔ اللہ نے دو باتیں کہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پہلے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور دوسری بات کہی اگر اس سے منہ پھیریں گے اختلاف میں پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایک تو صحابہ کے منہج کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، دوسری بات بتائی گئی یہ معیار ہدایت ہے، اور تیسری بات بتائی گئی اس سے الگ ہونا اصل میں اختلاف پیدا کرنا۔ یعنی منہج سلف کی پیروی کرنے کی دعوت دینا یہ عین امت کے اتحاد کی دعوت ہے، اختلاف کی نہیں۔ اللہ کے بندوں، اختلاف وہ کر رہا ہے جو صحابہ کے منہج کی پیروی کرنا نہیں چاہتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ منہ موڑ کر جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اختلاف میں پڑ رہے ہیں۔ ایمان سے اگر منہ موڑ رہے ہیں تو مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں، اور اگر صحابہ کے طریقے پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر مسلمانوں میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا۔
میں آپ کو بتاؤں آیات اور احادیث میں پڑھتا جاؤں گا، بہت سارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. آخری ایک آیت ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت میں اللہ نے سابقین اولین کا تذکرہ کیا، مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کا. مفسرین نے اس آیت کی دو تفسیریں کی. بعض مفسرین نے کہا انصار و مہاجرین میں سے سابقین اولین کا تذکرہ کیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان مہاجرین کا تذکرہ کیا. اور والذین اتبعوہم باحسان کا مطلب بعد والے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. کیا کہا اللہ نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ مسئلہ اگر یہ تفسیر بھی لی جائے تو دلالت ایسے ہوگی جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم سے بھی راضی ہو ہی جائے گا اللہ تعالیٰ. لیکن دوسری تفسیر بعض مفسرین نے کی، کہا کہ اللہ نے سابقین اولین من المہاجرین والانصار جو کہا اس میں صحابہ کا تذکرہ ختم ہو گیا. والذین اتبعوہم باحسان سے مراد وہ تمام ایمان والے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے قیامت تک. جو بھی ان صحابہ اور ان انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر چلیں گے ان سب کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو حکم بھی دیا ان کے نقش قدم پر چلنے کا اور انعام بھی بتا دیا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اگر تم اس کو قبول کر لو. اور آخر میں کہا وعد لہم جنات. اتنا ہی نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، تم ابھی اللہ کے پاس آئے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنتیں پہلے سے تیار کر کے رکھی. سبحان اللہ. حاضرین گرامی، میں نے جیسے کہا صحابہ کے منہج ہی کی پیروی کیوں کی جائے، بہت ساری وجوہات ہیں، چند وجوہات گنائیں. اور آخری بات میں نے کہی اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، لیکن میں نے صرف 3 آیتیں ذکر کی، ورنہ آیتیں بھی اور بھی ہیں، احادیث بھی اور بہت ساری ہیں. ایک حدیث تو گزر ہی چکی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس یقین کے ساتھ زندگی جئیں کہ دین وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور دین کی صحیح شکل وہی ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے پاس تھی. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اسی دین کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں گے. اور اس یقین کے ساتھ جائیں گے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا، اور اگر دنیا نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت تو ہے ہی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے صحیح انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ یبارک فیکم.